امانت ہے میری ماں بہنیں، یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے میری ماں بہنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پوچھیں گے ہم نے آپ کو جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئی؟ اللہ پوچھیں گے مال دیا تھا کہاں لگا کے آئے؟ علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو پوچھیں گے میری ماں خیال آیا وہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ دین کی محنت کریں گے، یہ نبی والی محنت ہے میری ماں بہنیں۔ اس کام کو نبوت والا محنت ہے، نبی والی محنت ہے میری ماں۔ اس کام بہت ہی اونچا کام ہے میرے بھائی میری ماں بہنیں، اس کام کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ مجھے پوچھیں گے کہ ہزاروں لوگ جہنم کے راستے پہ جا رہے تھے اور تم نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لاکھوں لوگ آج اسلام سے دور چلے جا رہے ہیں، نماز سے دور ہے، کلمے سے دور ہے، اور ہم نے اس کی محنت نہیں کی۔ اسی لیے تو میری ماں بہنیں یہ ساری چیزیں بار بار کہی جاتی ہے، یہ جان مال میری نہیں ہے، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ وہ جنت اللہ پاک مجھے آپ کو عطا فرمائیں گے جہاں ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا مشک اور عنبر کا ہوگا میری ماں بہنیں۔ وہ چیزیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے جہاں ایک کمرے ایک جنتی معمولی ذرہ برابر بھی ایمان لے کے گیا، دنیا سے رخصت ہوا، تو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ معمولی ذرہ برابر ایمان لے کے گیا، یہ جنت کتنی بڑی میری ماں بہن، 10 گنی بڑی جنت۔ اور ایک جنت کے کمرے اس کے 70,000 کمرے ہوں گے، اور ایک کمرے میں 70,000 کھڑکیاں ہوگی۔ سوچے میری بات، وہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اس جنت کے اندر سے ہم آئے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت میں داخلہ دے۔ تھوڑا سا اپنا وہ جو وقت ہے، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو وقت دیا ہے 60-70 سالہ زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ بڑے مثال دے کے فرماتے ہیں سمندر ہو، اس میں ایک آدمی سوئی ڈالے گا کتنا پانی نکلے گا؟ اس سے بھی کم یہاں کی زندگی ہے۔ وہاں 50,000 برس کا ایک دن ہوگا میری ماں بہن۔ وہاں کے سوچے کہ وہاں کا کتنا دن ہوا۔ آپ ہی سوچیں گے یہ بھی 2 دن رہا، 3 دن رہا۔ ایک عقل مند ہوشیار شخص ہوگا ہم تو آدھا دن بھی رہے، یہ تو آدھے دن سے بھی کم ہے دنیا کی زندگی، جس کو ہم ختم کر رہے ہیں، اپنی زندگی دنیا کے پیچھے برباد کر رہے ہیں۔ تو میری ماں بہنیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان تو عطا فرما دیا، اب ایمان کی محنت کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی ذات کا یقین آئے گا، اللہ کا توکل آئے گا، اللہ سے ہونے کا یہ ہمیں ملے گا۔ اسی لیے تو لا الہ الا اللہ سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے نہ ہونے کا یقین، اور ایک اللہ کی ذات کا یقین میرے و آپ کو دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ عزت کا مالک، ذلت کا مالک ایک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں۔ اللہ چاہے تو ذلت کے نقصوں میں سے عزت عطا فرمائے، اور اللہ چاہے تو عزت کے نقصوں میں سے ذلت عطا فرمائے، وہ اللہ ہے، اس کا یقین آ جائے۔ اس کلمے سے ہی چاہ رہا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے میری بات۔ آج طریقے ہمارے گھروں سے دھکے مار کے نکالے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آ چکی، ہم نے دھکے مارے ہیں تو نبی کے طریقوں کو دھکے مارے ہیں میری ماں بہنیں، اس کو ہم دھکے مار کے باہر نکالیں۔ نہ ہمارا کھانا نبی کے طریقے پہ، نہ ہمارا شادی بیاہ نبی کے طریقے پہ، اٹھنا بیٹھنا نبی کا طریقہ ہماری زندگی سے نکلا، ہمارے گھروں سے نکلا، ہمیں افسوس نہیں، ہمیں غم نہیں، فکر ہے تو یہی ہے کہ میرے گھر کے اندر اچھی چیزیں آ جائیں، میں اچھے مکان بنا لوں، میں اچھے پیسے جمع کر لوں، میں اچھے زیورات کو جمع کر لوں، اس کی سب کو فکر ہے۔ میرے گھر کے اندر سے آتی وہ تلاوتیں نکل چکی، ہمیں افسوس نہیں، اس کا افسوس کرنے کا ہے میری ماں بہنیں۔ نبی کے طریقے میں 100% کامیابی کا یقین فرمایا، ایسے گئے گزرے زمانے میں، حدیث کا مفہوم ہے، ایک سنت کو نبی کی زندہ کرے گا یا زندہ کرے گی تو اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے۔
شہید کا مرتبہ کتنا بڑا کہ ایک خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے، اور جتنے قطرے گرتے اس کے اللہ پاک درجات کو بلند فرماتے۔ سو شہیدوں کا اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے، ہماری زندگی اللہ کے حکم پر آ جائے، نبی کے طریقے پہ جب آ جائے گی تو اللہ سے لینے والے بن جائیں گے، تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ آج ہمارا تعلق اللہ سے کٹ چکا، اللہ ناراض ہو چکا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہماری زندگی کے رخ کو بدلے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے ہم اس کو بدل کر آخرت کے اندر آ جائے، آخرت کو رخ کو تیار کرے، آخرت کی فکر کرے۔ ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئی، مجھے تو ایک دن مرنا ہے۔ آج زمین پہ ہوں، کل زمین کے اندر مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ وہاں یہی پوچھو گی من ربک من دینک من نبیک، اپنے رب چاہی زندگی گزاری ہوگی تو کہے گی میرا رب اللہ ہے۔ اگر دنیا کماتے کماتے دنیا جو ہم جمع کرتے کرتے چلے گئے تو وہاں افسوس کریں گے، تو وہاں کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا میری ماں بہنیں، وہاں پچھتانے کوئی کام نہیں، کون کے آنسو رہیں گے۔ اللہ سے کہیں گے یہ اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے تاکہ میں میرا مال سارا لٹا دوں تیرے راستے میں۔ وہاں موقع نہیں، یہ موقع ہے موت سے پہلے پہلے کا میری ماں بہنیں۔ اسی لیے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ہاں میری ماں بہنیں تیاری کر لے آخرت کی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے قبرستان چھوڑ کے آئے، ایک دن میرا اور آپ کا وقت آئے گا، ہمارا نام پکارا جائے گا، ہمیں نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور من مٹی کے نیچے ڈالا جائے گا میری ماں بہنیں۔ اس کی تیاری کر لے اس کے پہلے پہلے۔ یہ آنکھ بند ہو گئی، حقیقی آنکھ کھلے گی، اس وقت پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ موقع ہے، وہ موت سے پہلے مولے کا موقع ہے۔ وہ کہیں گے من رب کا، میرا رب اللہ ہے۔ رب چاہی زندگی گزار کے گئی تو کہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر نبی کے طریقے پہ میری چلی، میرا جان مال لگا، اس کے پیچھے اپنی صلاحیتوں لگی، اپنی علم کو عمل کیا، دوسرے تک پہنچایا، تو کہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ نبی کے طریقے پہ اپنی زندگی کے اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا خوشی کا موقع ہو، اپنا غمی کا موقع ہو، اس وقت ہم نے نبی کو یاد کیا ہوگا تو اس وقت کہیں گے یہ میرے نبی ہے۔ تو قبر کامیاب، قبر سب سے پہلی میری اور آپ کی منزل ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی میری ماں بہنیں۔ قبر سب سے پہلی منزل، اسی لیے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے گزرتے تھے، اتنا روتے تھے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت اور جہنم سے نہیں روتے جتنا قبر سے روتے؟ فرمایا قبر سب سے پہلی منزل، جس کی قبر صحیح نکل گئی، جس کی صحیح قبر صحیح آ گئی، وہ ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب، کبھی غم نہیں، کبھی ٹینشن نہیں، کبھی بڑھاپا نہیں۔ وہ اللہ پاک ہمیں زندگی عطا فرمائیں گے، ہمیشہ 33 سال کی زندگی عطا فرمائے، وہاں کبھی ٹینشن نہیں، کبھی غم نہیں۔ اور میری ماں بہنیں آپ کو تو حوروں کی سردار بنائیں گے، اللہ پاک آپ کو حوروں کی سردار بنائے گی۔ تو میری ماں بہنیں یہ ساری چیزیں آئیں گی تو ہمارے اندر اللہ کا دھیان آئے گا۔ نماز سب سے پہلی چیز ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم، جس کی نماز صحیح و سالم نکلی، اچھی نکلی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ اللہ پاک مجھ سے آپ سے حساب لینا چاہے تو ایک گھٹ پانی کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ ہے، وہ ایک گھٹ پانی کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ پوچھیں گے کہ کتنی نعمتیں ہم کھاتے روزانہ، گننا چاہے ہم گن نہیں سکتے میری ماں بہنیں، اتنی نعمتیں اللہ کی برس رہی ہے۔ یہ سانس کا آنا، یہ جانا، یہ پانی اللہ پاک ہمیں ٹھنڈا عطا فرمائے، اللہ پاک نے ہمیں تندرستی عطا فرمائے، یہ سب اللہ کی نعمتیں میری ماں بہنیں۔ اس کو ہم میری ماں بہنیں سوچے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پوچھیں گے کل قیامت کے دن، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے وہاں تک ہمارے قدم نہیں ہل سکتے۔
اللہ پوچھیں گے مال دیا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. حلال مال کا حساب ہے, حرام کا کوئی حساب نہیں. اللہ پوچھیں گے ہاں علم دیا تھا کیا عمل کر کے آئے, جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئی. اللہ پوچھیں گے مجھے اور آپ کو. ہاں یہ ساری چیزیں کا حساب مجھے اور آپ کو دینا ہے. ہاں ہم دنیا کے اندر سارا حساب لیتے ہیں اور اس کا بھی حساب ہمیں اللہ کو دینا ہے میرے بھائی. تو ہمارا جیسے یقین بنے گا تو نماز ہماری زندہ ہوگی. آج نماز تو میں اور آپ پڑھ لیتے ہیں پر اللہ کا دھیان والی نماز نہیں ہوتی. اللہ کا دھیان والی نماز آ جاوے ہمارے اندر. ہاں اللہ کے دھیان والی, اللہ سے تعلق جڑ جاوے. میں نماز پڑھوں تو مجھے اللہ دیکھ رہے, اگر وہ اس چیز نہیں ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی انسان اگر کسی کو گناہ کا کام کرنا ہو, کوئی کام کرے, کوئی دیکھتا ہے تو کام نہیں کرتی. ہاں کسی کی غیبت بھی نہیں کرتی کہ وہ دیکھ لے گی, ڈرتی ہے. اس لیے ایسا ڈر مجھے اور آپ کو اللہ کا ڈر آ جاوے, نماز میں وہ ڈر آ جاوے. ہاں نماز کی زندگی بن گئی تو ہماری باہر والی زندگی بن جائے گی. نماز جس کی اچھی بن گئی اس کی ساری باہر والی زندگی بن جائے گی. ہاں نماز کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل کو حل کریں گے. روزی کا مسئلہ اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے, ہاں مال میں نہیں ہے. ہاں برکتیں چاہتے ہو تو نماز اپنے گھروں میں زندہ کرو. ہاں نماز میں برکت ہے. ہاں تہجد کی نماز پڑھو, اللہ پہلے آسمان میں اعلان کرتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا فرماؤں. ہاں تہجد کی نماز پڑھو, اللہ پہلے آسمان میں اعلان کرتا ہے کوئی ہے خوف زدہ, کوئی ہے مصیبت کو ٹالنے والا, تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی مصیبت کو ختم کروں. ہاں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہمارے اندر تہجد والا نماز آ جاوے, ہمارے اندر اشراق آ جاوے, اس میں سارے دن کا اللہ پاک کافل بن جاتے ہیں. سارے کام اللہ کی مدد سے ہمارے کام ہو جائیں گے. چاش میں اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہے, چاش کی نماز پڑھنے والے بن جاوے. اوابین پڑھیں گے 80 سال کی عبادت کرنے پر ثواب عطا فرمائے. نماز نفلوں کے ذریعے ہم اللہ کی دھیان کو پیدا کریں. ہاں فرض نماز ہمیں تو عطا فرمائیے, اس کے ساتھ ساتھ نفلوں کو بھی ہم تیار, گھروں کے اندر تلاوتوں کو کریں. آج قرآن ہمارے گھروں سے نکل چکا. پہلے زمانے میں قرآن کی آواز صبح کو آ رہی تھی, آج پورا محلہ قبرستان ہو چکا ہے, سارے سو رہے ہیں. فجر کی اذان ہو رہی, الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے. آج انسان اس کو بھول چکا, ہاں دین میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. ہاں رات کو دیر سے جاگ رہا ہے اور صبح کو بستر میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے, اور منادی آواز دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے. آج صبح دیکھو مسجدیں خالی ہو چکی. اس لیے میری ماں بہنیں ہمیں فکر آئے گی تو ہمیں اندر اللہ کا دھیان آئے گا, اللہ کی وحدانیت آئے گی, اللہ کے ذات کا یقین آئے گا, اس کو ہم کرنے والی بنے گی. نماز دھیان آئے گی, مصیبت آئے گی 2 رکعت نماز پڑھیں گی, اللہ سے مسائل کو حل کروائیں گی. جس طرح صحابیہ عورتوں نے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروائے, بچوں کو زندہ فرمایا, کھانے کا نہیں چکی کو شروع کروایا. ہاں سواری پہ جا رہے تھے, اللہ نے اس کو نماز کے ذریعے سے سواری کو زندہ کر دیا. وہ نماز ہماری بن جائے. اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کا دھیان نماز میں ہمارا آ جائے, ہم نمازوں کے ذریعے سے لینے والی بن جائے. جو اللہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھا, آج بھی اللہ وہی ہے, ہمارے مسائل کو حل کریں گے. اصل ہے ہمارا دھیان اللہ کے اندر آ جائے, اور ہمارا جذبہ یہ ہو, علم کا جذبہ ہو کہ ہمارے اندر اخلاق آ جاوے, ہمارے اندر معاشرت آ جاوے, معاملات آ جاوے. ہم جان جان کر علم کو دیکھیں کہ ہمارا حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے, اس کو ہم پہچانیں. حلال کمائی میں برکت ہے اور حرام کمائی میں برکت نہیں ہے میرے. اور صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرنے والے بنے. ہاں سبحان اللہ, تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار. ہم گنہگار ہیں. حدیثوں میں آتا ہے جو شخص عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے, سمندر کے جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے, اللہ پاک معاف فرما دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے, بے گناہ تھے, پھر بھی 70-80 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. اور درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت ہی احسانات ہیں, ایک احسان کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے. تو ہمیں چاہیے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام درود شریف پڑھے. اس میں میرا اور آپ کا ہی فائدہ ہے, اور 40 فائدے.
اللہ پاک رحمتیں اتارتے ہیں، 10 مرد رحمتیں اتارتے ہیں اور 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ پاک 10 درجات بلند فرمائیں گے ہمارے، اور یہ ذکر کریں گے۔ اور تیسری تسبیح ہے تیسرے کلمے کی، اس میں ہے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا 1 ارب غلام آزاد کا ثواب، 1 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا 1 گھوڑا اللہ کے راستے میں دیا اس کا ثواب، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا 1 گھونٹ اللہ کے راستے میں دبا کیا اس کا ثواب ملے گا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 بیماری کی شفا ہے۔ اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ہمارا غم ٹینشن یہ دور کر دے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے آج ساری چیزیں، ساری انسانیت اپنے ٹینشن میں، غم میں زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ پاک غم کو، ٹینشن کو دور کر دیں گے میری ماں بہن۔ اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ حدیث کا مفہوم ہے، جنت چٹیل میدان ہے، اس کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے۔ 1 مرتبہ کسی انسان نے سبحان اللہ کہا تو اللہ پاک اس کو جنت میں درخت لگا دے دیں کہ 1 عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں، وہ درخت عطا فرمائیں گے۔ باغیچے بنانے کی جگہ تو ہماری جنت ہے، جنت چٹیل میدان ہے، وہاں باغیچے بناؤ، ہمیشہ رہنا ہے وہاں، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیشہ رہنے کے لیے گھر بناؤ۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتے تعمیر کرتے ہیں، ہمارے لیے گھر تیار کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوچھتا ہے یہ تعمیر، یہ گھر بنانا آپ نے کیوں بند کر دیا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے ذکر کرنا بند کر دیا، اس کا آنا خرچی بند ہو گئی تو اس کا مکان بند ہو گیا۔ تو ہم صبح شام ذکر کریں گے تو ہمارے اندر اللہ پاک جنت کے محل بنائیں گے، جنت میں ہمارے محل بنیں گے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کل ہنستے ہوئے ہم جنت میں چلے جائیں گے، لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت میں ہنستے ہوئے ڈال کے کریں گے۔ اور جنت کے 8 دروازے میری ماں بہنیں، کتنے 8 دروازے، اس میں سے ایک دروازہ ذاکرین کا ہے میری ماں بہنیں۔ ذاکرین ذکر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک دروازہ رکھا ہے، اس سے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے اکرام کے ذریعے سے آئے، یہ اخلاق ہمارے اچھے ہو جاوے، ہمارے کردار اچھے ہو جاوے۔ آج اخلاق ہمارے بگڑ چکے، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض، ہمارا بھائی ہم سے ناراض، ہمارا بیٹا ہمارا ناراض، ہمارا پورا قبیلہ خاندان ہم سے ناراض۔ کیا ہے یہ زبان ہے نا، اللہ پاک نے ذکر کے لیے کی۔ ہم آج زبان کو غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے تو سارے ہم اس سے ناراض ہو گئے۔ تو ہماری زندگی میں اچھے اخلاق ہو جاوے، ہم سلام کرنے والی بن جاوے، کسی کو ہم ہدیہ دینے والی بن جاوے، کسی کو ہم بیمار پرسی کرنے والی بن جاوے، مجھ سے میرا پڑوسی ناراض نہ ہو، اس کی تکلیف سے ہم برداشت کرنے والے بن جائے، ایسے ہمارے اخلاق آ جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا اخلاق تو دیکھو میری ماں بہنیں، مرتے جا رہے ہیں، مرتے کا آخری دم ہے، پانی پلانے کا وقت آیا تو آگے سے یہ کہا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، آگے بڑھے تو وہ بھی انتقال کر گئے، اس سے آگے آئے تو سب انتقال کر گئے۔ مرتے مرتے بھی اشار ہمدردی اس کے دلوں کے اندر تھی، جذبہ تھا، وہ چیزیں ہمارے اندر آ جائے، میں بھوکی رہوں، میرا پڑوسی بھوکا نہ رہے، میری ضرورت کے میرے وجہ سے کسی کے کام آ جائے، اس کی مجھے اکرام کرنا ہے، اکرام کرنے والی بنے، وہ جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہے میری ماں بہن، اللہ کے لیے جو بھی کریں گے نام نمود نہ ہو، ہماری واہ نہ ہو۔ ہمیں تو اللہ سے بدلہ لینا ہے، مخلوق سے بدلہ کیا لیں گے، وہ کیا ہمیں دیں گے، ہمیں تو اللہ سے بدلہ مل جاوے تو ہمیشہ ہمیشہ کا بدلہ ملے گا۔ کل قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ کہ ہم نے مال دیا تھا، تو کہیں گے میں نے تو وہاں لگایا، مسجدوں میں لگایا، مدرسوں میں لگایا، یہ بیوہ بھائیوں بیوہ عورتوں کو بھی دیا، کہیں گے نہیں تیرا نام بڑا ہو اس لیے تو نے دیا تھا، جا تجھ سے بدلہ لے لے۔ تو ہم جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے، اور یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ ہمیں احساس پیدا ہوئے مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا تھا۔ ہم دین کو چھوڑیں گے، ہم کاروبار کو چھوڑیں گے، ہمیں احساس پیدا ہوگا کہ دیہاتوں میں کلمے اس کو کلمہ نماز یاد نہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا،
یہ کار نبوت والا کام مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس کی محنت کرے۔ کس لیے کرنا ہے؟ کہ میری اصلاح ہو جائے، میرا ایمان بن جاوے۔ میں دوسرے کو نمازی بنانے کے لیے نہیں، میں کسی کو کلمہ سکھانے کے لیے نہیں، مسلمان بنانے کے نہیں چاہ رہا ہوں۔ میرا ایمان بن جاوے، میری آخرت بن جاوے، میری قبر بن جاوے، میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جاؤں۔ اس کے لیے راہ راستے میں نکالا جاتا ہے، اس کے لیے اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگاوے۔ ہاں، یہ ورنہ یہیں رہ جائے گی میری ماں بہن، یہ جان مال مکان سب چھوڑنا ہے۔ اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو ہمیں کل قبر میں کام آئے گی، ہمیں یہ ساری چیزیں کام آئے گی۔ تو میری ماں بہن اس کے لیے اپنے راستے میں نکلے۔ 3 دن نہیں لگائے تو پہلے 3 دن کا ارادہ کرے، اور 2 بار 3 بار 3 دن لگ گئے 10 دن کا ارادہ کرے، 10 دن لگ گئے وہ 40 دن اللہ کے راستے میں نکلے۔ دیکھو کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، اللہ کو دین کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نہ ہم آپ کو پہچانتے، نہ تم ہم کو پہچانتے ہو، یہ اللہ کی نسبت پر اللہ پاک نے مجھے آپ کو جمع فرمایا۔ کہاں گجرات اور کہاں یہ ہمارا MP، آندھرا پردیش، اس میں اللہ نے مجھے آپ کو ایک لیے بھیجا ہے کہ ہم اب کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ قاری نبوت والا کام مجھے آپ کو کرنا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں میری اور آپ کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہو، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہو۔ اس کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے بھیجا ہے تاکہ اس محنت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، اس کے بعد تشکیل کر لیں۔ کرام یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اللہ واقعی میں گنہگار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، اللہ قصوروار ہیں، اللہ ہم نے ساری زندگی خواہشات و اتباع میں گزار دی۔ اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی طرف سے ہم معافی کی بھیک مانگ، تو ہم سب کے گناہوں کو نیکی سے تبدیل فرما دے۔ ہوا سے زیادہ، پانی سے زیادہ ہماری ضرورت تو ہدایت ہے۔ ہدایت تو آپ ہی کے قبض قدرت میں ہے، آپ جسے چاہے ہدایت دیا کرتے ہیں۔ ہندا کو آپ نے ہدایت دی، اے اللہ تو ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ننیال کے ددیال کے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسانیت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما، شرک بدعت جہالت کو بے دینی کو ختم فرما۔ اے اللہ ظالموں کا حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ چن چن کے زمین کو پاک صاف فرما دے۔ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اے اللہ ساری چیزوں کی قلت حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، للہیت پیدا فرما، تیرا دھیان نصیب فرما، نام نمود سے حفاظت فرما، تکبر کینہ حسد بغض ہر بری عادتیں ہمارے سینے سے نکال کر ہر خیر ہم میں منتقل فرما، ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، شکر کرنے والا دل نصیب فرما، تلاوت کرنے والا بنا دے، جان و مال اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، ہر بری موتوں سے، ہر اچانک آنے والی موتوں سے، ایکسیڈنٹ والی موتوں سے، وینٹیلیٹر والی موتوں سے، ہر بری موتوں سے تو ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، آسانی والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کو آسان فرما، قبر کے عذاب سے تو ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ محرومین کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا بستر ڈال دے۔ اے اللہ پلسرات کا راستہ بجلی کی طرح پار فرما دے، نامامد حق میں عطا فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر نصیب، آپ کی شفاعت کلی نصیب فرما، تو راضی ہو جا، رضامندی کے فیصلے فرما۔ ایسے عمل نہیں ہے ہم جنت مانگے، آپ ہی کے فضل سے، آپ ہی کے کرم سے تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار حال ہے انہیں صحت کاملہ عادمہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ مقروضین ہے قرضہ کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متمنے ہیں، جن پر ہمارا حق ہے، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں دنیا میں احسانات کے انہیں دنیا اور آخرت میں بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اللہ جس ضرورت ہے اپنی ضرورت کو لے کے آئے، اللہ ان کی ساری ضرورتوں کو
اللہ انہیں پوری فرما، اللہ ان کے دل کی تمناؤں کو اللہ پوری فرما، اللہ جن کے اولادوں کو نیک و صالح بنا، اے اللہ بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا تیری شان و شان سے عطا فرما۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائی مانگی، ہم بھی سوال کرتے ہمیں پوری امت مسلمہ کو حصہ نصیب فرما، جن شرور سے فتن سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے، ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اس دعا کو محض اپنے کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، بدر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے، آمین آمین آمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما معلوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین برحمتہ۔